اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آپ لوگوں کا ڈے 7 پر فہم قرآن کے میں دل سے استقبال کرتی ہوں آپ لوگوں کا۔ تو جس طریقے سے آپ لوگوں سے میں وعدہ کری تھی کہ آپ کو سورہ بقرہ کا ایک ایٹ گلانس جو ہے ایک بار ریویژن کر لیں گے، کیونکہ الحمدللہ اب ہم سورہ آل عمران سٹارٹ کر دیے۔ تو جیسا الحمدللہ ہم لوگوں نے تیزی سے جو ہے اس کو سمجھنے کی پڑھنے کی کوشش کی۔ اب اس کی جو ہے ایک وضاحت ضروری ہے کہ اس کے اندر کئی ایسے احکامات ہیں جس کو ہم نے ڈیٹیلز میں نہیں دیکھا، تو اس کی وضاحت تو سارا مطلب رمضان کے بعد سارا سال آپ کے پاس وقت ہے، اس میں آپ لوگ جو ہے سیکھ سکتے، میرے پاس سے بھی آپ لوگ سیکھ سکتے۔ تو ابھی ہم لوگ تو بس بریف لے لیے، تو ایک سمری دیکھ لیں گے اپن کہ جیسا میں آپ لوگوں کو شروع سے بتا رہی ہوں کہ سورہ بقرہ کو ہم لوگ 9 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے۔ اب اس کے بارے میں بھی جو ہے ایک وضاحت یہ ہے، مطلب کلیریفیکیشن یہ ہے کہ یہ جو ہے ڈویژن کوئی ریویل ڈویژن نہیں ہے، یعنی کہ کوئی سنت سے یا حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کو بس ہم سمجھنے کے لیے، جیسا میں اپنے لیے سمجھنے کے لیے جیسا میں یاد رکھتی ہوں اپنے دماغ میں ایک جو ہے اسٹرکچر، ایک نقشہ بناتی ہوں، جیسا میرے استاد میرے کو سکھائے، تو یہ وہ والا ڈویژن ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس آپ کو یاد رکھنے کے لیے یہ بات جو ہے میں بتا رہی ہوں، یہ کوئی ریویل ڈویژن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ پارٹ جو ہے ہم لوگ دیکھیں کہ فرسٹ پارٹ آیت نمبر 1 سے 29 تک اللہ تعالیٰ جو ہے مومن، کافر، منافق کے جو ہے اللہ تعالیٰ صفات بتائے، ان کی ایگزامپلز لے کر بتائے، اور پھر ان لوگوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو بھی وعید ہے اور مومن کے لیے جو انعامات ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرے، جنت اور تمام چیزوں کا۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ پارٹ ہم جو ہے آدم علیہ السلام کی کریشن کا دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی کریشن آیت نمبر 30 سے 39 تک جو ہے آدم علیہ السلام کی کریشن تھی، اس کے اندر کس طریقے سے جو ہے ابلیس نے آپ سے جو ہے حسد کی، جلن کی، جو اس کے دل میں جو گریڈ تھا اس کی وجہ سے کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے دھتکارا ہوا یا مردود بن گیا، اور کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کی بنا پر، ٹھیک ہے، علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے درجات کو ایلیویٹ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ممنوع درخت بتایا تھا جس کو جو ہے شجر ممنوع کہیں گے، وہ نہیں جانا تھا قریب، اور پھر جو ہے شیطان بہکا کر وسوسے ڈال کر لے کر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ میری جب جو ہے یعنی کہ میرے جب احکامات آئیں گے، یعنی کہ کتاب آئے گی، تو پھر تم کو اس کی پیروی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تھرڈ پارٹ میں ہم لوگ دیکھیں بنی اسرائیل۔ اب بنی اسرائیل کا مسلسل جو ہے ڈسکشن ہم لوگ دیکھیں آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 123 تک، مسلسل جو ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتک التی انعمت، تو بار بار جو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بھی یاد دلا کر ان کو بتائے، اور پھر انہوں نے جو وعدے کیے تھے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا ایگزامپل، اب یہ بنی اسرائیل کا ہم دیکھے تھے کہ کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہے، ان کا ایگزامپل دے کر جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے کہ دیکھو انہوں جو عمل کریں ہم کو نہیں کرنے کا ہے۔ تو آیت نمبر 40 سے 123 تک ہم مسلسل جو ہے اس کے بارے میں جو ہے دیکھیں، اس کا ڈسکشن جو ہے ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں پارٹ 4 کی طرف، جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو کامن تھے یہود، نصارہ اور مسلمانوں کے اور مشرکین چاروں گروپس کے نزدیک، تو ان کا اللہ تعالیٰ جو ہے بتایا، اور اللہ تعالیٰ یہ جو ہے ذکر کر کے بتایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جو ہے کیا تھے، وہ مسلمان تھے، وہ نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے، کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ مسلمان تھے، اور جو ہے مشرک نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہ مشرک نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے، اور ساتھ میں ان کی جو آزمائشیں تھیں کس طریقے سے وہ کامیاب ہوئے اس کا بھی جو ہے تمام ہم جو ہے ذکر دیکھیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل کا جو ہے سلسلہ جاری ہوا یعقوب علیہ السلام سے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آئے الا یہ کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں رکھ دیا، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد فورتھ پارٹ یہ ہو گیا جو آیت نمبر 124 سے لے کر 141 تک چلتے رہا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آیت نمبر 142 سے 166 تک ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی کہ بنی اسرائیل کی جو لیڈرشپ کی جو ریسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی یا جو شرف دیا تھا یا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام عطا کیا تھا، اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے امت محمدیہ کو دیتے ہیں اور جو ہے کعبہ کی جو ہے تحویل کعبہ کا یہاں پر ذکر ہے. تو ففتھ پارٹ میں کعبہ اور امت وسط کا ہم لوگ دیکھے جو آیت نمبر 142 سے 166 تک چلا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک تو کعبے کی بھی تبدیلی کرے اور پھر دوسرا جو ہے امت وسط کی ذمہ داری ہم کو ٹائٹل دی اللہ تعالیٰ امت وسط، یعنی کہ ہم لوگ جو ہے کیا ہے انٹرمیڈیٹر ہے، بیچ میں ہے، امت جو درمیانی امت ہے. اور پھر دیکھیے اس آیت کی یہ سب سے مطلب جو بیوٹی جو قرآن کی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ پوری قرآن جو سورہ بقرہ ہے تو سورہ بقرہ میں کتنے آیتیں ہیں 286 آیتیں ہیں، رائٹ. 286 آیتیں ٹوٹل کس میں ہیں؟ سورہ بقرہ میں 286 آیتیں ہیں. تو 286 کو اگر ہم ہاف کریں گے تو اس کا جو سینٹر آتا ہے تو یہاں پر آیت 143 میں اللہ تعالیٰ یعنی کہ سورہ بقرہ کی درمیانی آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے درمیانی امت کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں کیا کوئنسیڈنس ہم اس کو بولیں گے یا اللہ تعالیٰ کا پرفیکٹ جو ہے کلام ہم اس کو بولیں گے. یہ کوئنسیڈنس تو ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ کی پرفیکشن اس کے اندر جو ہے ظاہر ہوتی ہے اللہ کے کلام کی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی مرضی سے نہیں بنایا، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ کتاب ہے. تو بیچ آیت میں 143 آیت میں بیچ امت کی ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور امت وسط کی جو ہے ذمہ داری کا اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 167 سے 242 تک ہم لوگ مسلسل جو ہے لاز دیکھے، احکامات دیکھے. اللہ تعالیٰ نے جو اسلام مسلمانوں کے اوپر جو احکامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ مسلسل ہم لوگوں نے احکامات دیکھے اور ہم لوگ پھر اس کو جو ہے بنی اسرائیل کی طرح اس کے اندر ٹال مٹول نہیں کرنا ہے جیسا انہوں نے سبت کے واقعے میں کیا تھا. تو اس طریقے سے نہیں بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کو ویسا ہی عمل کرنے کا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اب ہم اس میں طلاق کے، رضاعت کے اور پھر جو ہے خلا کے اور یہ تمام جو ہے عدتیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہم لوگوں نے اس میں دیکھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں 7th پارٹ کی طرف جو آیت نمبر 243 سے 260 تک جو ہے چلتا ہے، جس میں جو ہے مومن نو کی جو ہے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آزمائش کریں گے اس کے بارے میں ذکر ہے. طالوت اور جالوت کا اور داؤد علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں ذکر ہے، کیسا ان کو آزمایا گیا، کیسا وہ لوگ جو ہے طالوت کے فالوورز جو تھے ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کیسا ان کو جو ہے فتح نصیب کرے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے ہم کو ایک مثال دے کر ایگزامپل دے کر جو ہے ہم کو بھی بتایا جا رہا کہ ایمان کا ٹیسٹ بھی ہوگا اور اس میں تم کو ثابت قدم رہنا پڑے گا. اور جب تم ثابت قدم رہو گے تب تمہارے کو طالوت کی طرح جیسا اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اتنے بڑے لشکر کے عوض تم بہت کم تھے، تم بہت قلیل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مدد فرمائی ویسی اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری بھی مدد کرے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں ہمارے پارٹ 8 کی طرف اور اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ پوری منی ڈیلنگز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کہاں پر پیسہ دینا چاہیے، کہاں پر پیسہ نہیں دینا چاہیے. اور پھر جو ہے دل میں مال کی محبت اور جو ہے گریڈ نہیں رکھنا ہے بلکہ مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے جاؤ اور جتنا تم دیتے جائیں گے اتنا وہ بڑھتے جائے گا، اتنا ملٹیپلائی ہوگا، اتنا جو ہے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے. اور ربا کے بارے میں بتایا گیا کہ سود لینے سے جو ہے پیسے میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور جو ہے صدقے سے مال بڑھتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں بتائے. پھر منی ٹرانزیکشن کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کو آیت دین آئی وہاں پر اور آیت جو ہے اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ اس کو لکھ لیا کرو، یعنی کہ جو بھی تمہارے درمیان جو ہے معاملات ہوتے ہیں اس کو لکھ لیا کرو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں لاسٹ ہمارے پارٹ کی طرف جس میں لاسٹ آیتیں دی گئی ہیں. تو آپ اس کو جو ہے لاسٹ 3 آیتیں آپ لکھ سکتے، لاسٹ 2 آیتیں بھی آپ بنا سکتے. تو یہ لاسٹ اس میں جیسا فرسٹ آیت جو سورہ بقرہ جو شروع ہوا تھا مومن کے ذکر سے شروع ہوا تھا، تو اب یہ آخری آیتیں پھر واپس سے مومن کے ذکر پر ہی ختم ہوتی ہے اور مومن کے صفات اس کے اندر جو ہے بتائے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایمان لاتے ہیں، کس طریقے سے نبیوں پر، کتابوں پر اور
تمام، اور پھر جو ہے ان کی دعائیں کیا ہوتی ہے، ان کی فکر کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور اسی سے امید رکھتے ہیں. تو یہ جو ہے لاسٹ آیتیں اس میں بتایا گیا. اب یہاں پر دیکھیے کہ پورا 9 پارٹس جو سورہ بقرہ کے ہیں، تو اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے، مطلب اوپر کے 4 پارٹس ہو گئے، نیچے کے 4 پارٹس کیا ہو گئے، 8 پارٹ، اور بیچ میں کون سا پارٹ ہے، امت وسط کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اوپر 4 ہو گئے، یعنی کہ سیمیٹریکلی بھی جو ہے یہ کتنا بیلنسڈ ہے. دیکھیے آپ کہ اوپر 4 پارٹس اور نیچے 4 پارٹس، اور بیچ میں جو پارٹ ہے 5th پارٹ وہ جو ہے کعبے کا، جو ہمارا سینٹر ہے، یعنی کہ پوری دنیا کا سینٹر ہے. دنیا کا مطلب جیوگرافیکلی سینٹر کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، وہ تو بہرحال جو بھی ہے. تو میں یہاں پر بات کر رہی ہوں کہ یعنی کہ پورے مسلمانوں کا مرکز ہے، ہمارا قبلہ ہے. ہر ایک انسان چاہے کسی کونے میں رہو کعبے کی طرف رخ کرتا ہے. تو اگر ہم مسلمانوں کا رخ دیکھیں گے تو جو کعبے کی طرف مڑتا ہے تو اس کے حساب سے جو ہے کعبہ سینٹر ہے. تو یہ بیچ کی پوائنٹ ہوگی. امت وسط بھی جو ہے درمیانی امت ہے. اور ہماری جو سورہ بقرہ کا جو ہم ڈیوائڈ کرے اور اس کے حساب سے بھی جو ہے یہ پارٹ جو ہے بیچ میں آتا ہے. تو یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا بہترین، یعنی کہ اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آیتوں کی ترتیب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت طریقے سے رکھی ہے. تو یہ سورہ بقرہ کا پورا جو ہے ایٹ اے گلانس یہ پوری سمری تھی اس کی. ہوپ یہ کلیئر ہے. انشاءاللہ پھر اس کو میں ریٹرن میں بھی آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کروں گی. اور ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ بہت ہی پیار اور بہت ہی محنت سے میں آپ لوگوں کے لیے نوٹس تیار کر رہی ہوں. اس کے جو سمریز ہے، اس کی گلوسری ہے، اس کے عمل کی باتیں، یہ تمام چیزیں بہت پیار اور محنت سے میں اور میری ٹیم جو ہے آپ کے لیے تیار کر رہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو نوٹ ڈاؤن کریے، اس کو اپنے پاس جو ہے سیو کریے، اور اس سے جو ہے اور اچھے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریے. ایسا نہیں کہ بس آپ ایک نیو دیکھ رہے، پڑھ لے رہے اور پھر اس کو جو ہے چھوڑ دے رہے. تو اس کے واسطے نہیں ہے یہ محنت اسی لیے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے. تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس کو جو ہے وہ پورے نوٹس کو نوٹ ڈاؤن کریے. انشاءاللہ آج میں وہ پورے نوٹس کو پھر سے PDF فائل میں آپ کو جو ہے انشاءاللہ میری ٹیم تیار کر رہی ہے، اس کو PDF فائل میں آپ کو بھیجنے کی کوشش کروں گی. تو جو ہے آپ لوگ سے یہ ریکویسٹ ہے. اور پھر دوسرا سورہ بقرہ کی ایک جو ہے اور ایک خوبصورت بات میں آپ کو بتا کے جو ہے انشاءاللہ آج کا سیشن ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. سورہ بقرہ کی 286 آیتیں ہیں، رائٹ. تو اب یہاں پر جو ہے اکثر لوگوں کو جو ہے مکی صورتیں اور مدنی صورتیں یاد رکھنے کے لیے بھی ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے. ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے کہ مکی صورتیں کتنی تھی، ارے بھول گئے ہم، اور مدنی صورتیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ 286 سے آپ جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کو جو ہے یاد رکھ سکتے ہیں. تو 28 جو ہے مدنی صورتیں ہیں، 28 مدنی صورتیں ہیں، اور 86 جو ہے مکی صورتیں ہیں. اور ٹوٹل ملائیں گے اگر آپ تو 114 جو ہے صورتیں بنتی ہے، جو ہمارے قرآن کے اندر جو ہے 114 صورتیں جو دی گئی ہیں. تو ہم اس سے بھی جو ہے آسانی سے یاد رکھتے. بس ایک یہ ٹپ ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے ہم لوگ بڑھیں گے آج کے سیشن کی طرف جہاں پر ہم لوگ کل رکے تھے. تو سورہ آل عمران سٹارٹ کریں گے ہم لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. چلیے آیت نمبر 7 میں پڑھی. یہاں پر ایک بات آپ کو بتانی تھی، انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے کہ قرآن کے اندر جو ہے 2 قسم کی آیتیں ہیں.
ایک ہے محکمات اور ایک ہے متشابہات. تو یہاں پر آیت نمبر 7 میں سورہ آل عمران کی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ 2 قسم کی آیتیں ہیں. محکمات ایک کلیئر ہے اور ایک متشابہات ہے، پر ہم کو چاہیے کہ محکمات اور متشابہات دونوں پر ایمان لائے اور محکمات کے اوپر عمل کریں، کلیئر جو آیتیں ہیں اس کے اوپر جو ہے عمل کریں. تو کل ہم رکے تھے آیت نمبر 11 تک، ٹھیک ہے. تو اب آیت نمبر 12 سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے. تو اب یہاں پر یہ جو آیت نمبر سورہ آل عمران کا ڈویژن دیکھیے، آیت نمبر 1 سے 32 تک جو ہے جنگ بدر کے بعد کے آیتیں ہیں یہ. تو یہاں پر آپ کو جو ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا اس کا جو ہے ٹچ آپ کو جو ہے دکھے گا، تھوڑا سا ذکر آپ کو ملے گا. تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ وقت آئے گا جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم ہی بڑا برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبر آزما ہوئے، یعنی کہ ایک دوسرے کے جو ہے خلاف آ کر ٹھہرے. تو اس کے اندر کب کا ذکر ہے؟ یہ بدر کے دن کا جو ہے ذکر ہے، جس میں 2 گروپس ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے. ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بچشمے سر دیکھ رہے تھے، یعنی کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے 2 چند ہے. تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، اس طریقے سے مدد فرمائی کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے. یعنی کہ کافر ٹوٹل کتنے تھے؟ 1000 تھے. تو ان کو کیا دکھ رہا تھا کہ مسلمان 2000 ہیں، اور مسلمان کتنے تھے؟ 313 تھے. اور ان کو کافر کتنے نظر آ رہے تھے؟ 600 اینڈ ابو نظر آ رہے تھے. یعنی کہ مسلمان کو کافر تھوڑے نظر آ رہے تھے اور کافر کو مسلمان بہت زیادہ نظر آ رہے تھے. تو مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. یعنی کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. اور ان کا جو ہے مطلب جب انہوں دیکھے کہ ارے اتنے تھوڑے لوگ ہیں، تو ان کا جو ہے مومنوں کا موریل جو ہے ہائی ہو گیا اور ان کے لیے لڑنا جو ہے آسان ہو گیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 میں بہت امپورٹنٹ بات آ رہی ہے. زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مرغوب نفس یعنی کہ پسندیدہ رکھ دیا ہے. کیا کیا چیزیں؟ عورتیں، اولاد اور سونے اور چاندی کے ڈھیر. یعنی کہ یہ چیز ہر کسی کو پسند آتی ہے. یہ فطرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چیز رکھ دیے ہوئے. اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فطرت بنائے اور اس کے ذریعے سے ہی اب آزمائش ہے کہ یہ جو فطرت میں جو محبت ہے ہم اس کو کس طریقے سے جائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں یا ناجائز طریقے سے جو ہے حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کیا اٹریکشن بنا دیا ہوا ہے؟ عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے یعنی کہ برانڈڈ جو ہے اب آج کے زمانے میں برانڈڈ گاڑیاں آپ سمجھ سکتے ہیں، مویشی اور زرعی زمین یعنی کہ پراپرٹی بڑی خوش آئندہ بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ بھی کلیئر کر دے رہے کہ یہ کیا ہے؟ صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے. اگر اس کے پیچھے یا یہ حاصل کرنے کے پیچھے تم زندگی لگا دو، اب جیسا جوانی ہے تو بس جو ہے لڑکیوں کے پیچھے زندگی لگا دے رہے، پھر اس کے بعد جو ہے شادی ہو گئی تو اولاد کے پیچھے جو ہے زندگی لگا رہے، یا سونا چاندی جمع کرنے میں، یا برانڈڈ چیزیں جمع کرنے میں، یا پراپرٹی اپنی جو ہے ایک گھر ہے تو اور گھر، ایک جگہ ہے تو اور زمینات جو ہے خریدنے میں لگا رہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ صرف دنیا کی جو ہے متاع ہے، دنیا میں رہنے والی چیز ہے، آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پر یہ چیز کی محبت رکھ دیے ہوئے ہیں، پر اس کے اندر ہم کو ڈوب کر جو ہے اپنی آخرت کو نہیں بھول جانا ہے. اس کو بھی آپ جو ہے کما سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، پر اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ صرف ٹیمپرری یوز کی چیزیں ہیں. ہمیشہ رہنے والی چیز تو کیا ہے؟ وہ ہے جو آخرت ہے. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. کیا ہے؟ جنت کی شکل میں. کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کو بول رہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو بولو
کہ اس سے بہتر چیز کیا ہے میں تمہارے کو بتاؤں کہ جو ہے جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یعنی کہ یہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ تقویٰ کی زندگی ہے. اور یہ زندگی اگر ہم گزاریں گے یعنی کہ بیوی کے ساتھ رہ رہے, عورت کے ساتھ جو بیوی ہے بیوی کے ساتھ رہ رہے تو بھی تقویٰ کے ساتھ, اولاد کے ساتھ بھی تقوی کے ساتھ معاملہ, پیسہ ہے تو بھی تقوی کے ساتھ اس کو جو ہے خرچ کر رہے اور تقوی کے ساتھ اس کو کما رہے ہیں. تو یہ اگر کریں گے تو دنیا میں بھی آپ جو ہے عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں اور آخرت میں بھی پھر جنت کا وعدہ ہے, وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی. یعنی کہ یہ ٹیمپرری ہے پر وہ ہمیشہ ہے. پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے. اور سب سے بڑی جو دولت اور نعمت ہے وہ کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو حاصل ہوگی. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور اپنے چہرے کا جو ہے دیدار کروائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو ہے نصیب فرمائے. اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لے کر آئے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تو کیا ہے؟ ربنا اننا آمنا, ہم ایمان لے کر آئے اور یہ ایمان کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں اور ایمان کے ذریعے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. کیونکہ ایمان لانا کافی نہیں ہے, ایمان لانے کے بعد انسان جو ہے انسان غلط عمل بھی کر لیتا ہے تو بار بار توبہ بھی کرتے رہنا ہے اور جہنم کے آگ سے بچا لینا ہے. کیونکہ جو جہنم سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, تو وہی کامیاب ہے. تو آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کون؟ یہ جو دعا کرنے والے ہیں, ایمان لانے والے ہیں. یہ اور ان کی اور مزید صفت کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں. اب مومن کی صفت بتائی جا رہی, یا پھر آتش جہنم سے بچنے والوں کی بھی صفت جو ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں ہے یہ کہ صبر کرنے والے ہیں. اپنے آپ کو صبر کے پورے معنی بھی دیکھ لیے ہم لوگ اور اس کے ٹائپس بھی دیکھ لیے. وہ تمام ٹائپس پر عمل کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے راست باز ہیں یعنی کہ وہ سچے ہیں. اور پھر فرما بردار ہے, قانتین ہیں. قانتین کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشگی کی جو ہے فرما برداری, کبھی کر لے رہے کبھی چھوڑ دے رہے, کبھی اپنی دل کی سن رہے کبھی اللہ کی سن رہے. اور انکنڈیشنل فرما برداری یعنی کہ ایسا رہا تو میں کرتی ہوں, مطلب آسانی سے بھائی گھر بیٹھے کچھ مل رہا تو پھر میں کر لیتی ہوں, پر مشکل سے نہیں ہوتا, گرمی میں نہیں ہوتا, دھوپ میں نہیں ہوتا, یا پھر جو ہے تنگ دستی میں نہیں ہوتا. آسانی سے اگر ہو گیا تو ہم کر لیں گے. تو جو ہے اس طریقے کا نہیں بلکہ انکنڈیشنل فرما برداری اور ہمیشہ کی فرما برداری کو قانت کہیں گے. اور پھر جو ہے منفقینہ, اور وہ فیاض ہے, خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. رات کے آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنے والے ہیں. اب دیکھیے کہ رمضان بھی آنے والا ہے, بہترین موقع ہے کیونکہ ہر کوئی سحری میں اٹھتا ہی اٹھتا ہے. اب سارا سال تو اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکے, کم سے کم رمضان میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. 10 منٹ جو ہے تھوڑا سا کھانا پکانے سے پہلے اپن نکال لیں تاکہ جو ہے ہم تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے جو ہے ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جو والمستغفرین بالاسحار ہے, سحری میں اٹھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تو سحری میں اٹھ کر کثرت سے کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتے رہنے کا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پوچھتا ہے 7ویں آسمان پر آ کر, پورا سال بھی پوچھتا ہے اور رمضان میں بھی پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. اور ہم جو ہے اللہ سے جب مانگیں گے ہاتھ پھیلا کر, اپنے آنکھوں میں آنسو لا کر, اور پھر جو ہے سچے دل سے ندامت کے ساتھ ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام خطاؤں کو, گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. کون شہادت دے دے؟ اللہ کی شہادت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور یہی شہادت فرشتے اور سب اہل علم بھی دیتے ہیں. یعنی کہ جو علم والے ہیں انہوں یہ صحیح شہادت دیتے ہیں. اور جس کے پاس بہت علم ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی جو ہے اطاعت, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک جاہل ہے. چاہے دنیا کے حساب سے ارے بڑے مفتی, عالم, فاضل اور شیخ اور جو بھی دنیا والے بول رہے ہیں ان کو, اللہ کے نزدیک وہ جاہل ہے اگر ان کو ایک اللہ کی توحید سمجھ میں نہ آئے. تو وہ انصاف پر قائم ہیں یعنی کہ جو یہ گواہی دیتے ہیں اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک صرف قابل قبول اگر کوئی دین ہے تو وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. یعنی کہ ہم اپنے آپ کو مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے جھکا دینا, اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو سپرد کر دینا اور اسلام کی تمام شریعت کے اوپر ایمان لے کر آنا اور اس کے اوپر عمل کرنا, یہ اللہ کے نزدیک اصل دین ہے. دین کا مطلب کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. تو زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے قابل قبول وہ کیا ہے؟ اسلام ہے.
اور پھر اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کیے ہیں، جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، یعنی کہ علم آنے کے بعد بھی اختلاف کرے تو یہ جو ہے ان کی زیادتی تھی۔ اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایت کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگے گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دیر نہیں لگتی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے حساب لے گا۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دو میں نے اور میرے پیروں نے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے تمام صحابہ نے یا آپ کے فالوورز نے تو اللہ ہی کے لیے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اپنے آپ کو جھکا دیے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، یعنی کہ مشرک اور یہود اور نصارہ، کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کر لی، یعنی کہ اللہ کی اطاعت اور بندگی، تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس نے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، یعنی کہ ایک تو آیتوں کا انکار کر رہے، پیغمبروں کو ناحق قتل کر رہے، اور میں کیا بتائی تھی کہ آج کے زمانے میں پیغمبر کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان کے تعلیمات کا قتل کرنا، ان کے تعلیمات کو جو ہے چھوڑ دینا، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دیتے ہیں، یعنی کہ جو عالم ہیں، جو دین کی طرف جو ہے بلاتے ہیں، قرآن کی طرف بلانے والے، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، یعنی کہ دونوں میں اب جو ہے ایک تو جو دین والے ہیں ان کو ستاتے ہیں یا ان کو کم سے کم جو ہے جو باتیں کرتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں، تو اللہ تعالیٰ بولے دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ضائع کر دے گا، اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کی علم میں سے کچھ حصہ ملا تھا ان کا حال یہ ہے کہ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے، علم آنے کے بعد بھی قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، یعنی کہ دنیا کے معاملات کا سلوشن قرآن میں نہیں ڈھونڈتا اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی، چھوئے گی بھی نہیں آتش دوزخ، یہ غلط فہمی ان کے اندر موجود ہے۔ تو ہمارے اندر بھی ایسی غلط فہمیاں تو نہیں ہیں کہ ہمارے کو آتش جہنم چھوئے گی بھی نہیں، ہم تو جو ہے بہت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ ہمیں مس بھی نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو چند روز کی سزا ملے گی۔ ان کے خود ساختہ عقیدے نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمی میں ڈال رکھا ہے۔ کتنے کلیئر آیتیں ہیں، دیکھیے اب یہ آیتیں پڑھنے سننے کے بعد کس کی ہمت ہوگی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جو ہے غلط فہمیوں کا شکار ہو اور سمجھے کہ جنت بس ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم یہاں پر قرآن کی دوری ہی ہے آج، جس کی وجہ سے امت جو ہے گمراہ ہے اور سمجھتی کہ 4 چیزیں کر لو اور بس جو ہے جنت تمہاری ہے بول کے جو ہے سمجھ لیتے۔ ہاں اللہ سے اچھی امید بھی رکھنا ہے پر عمل کر کے امید رکھنا ہے، خالی پیلی کی امید نہیں۔ مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے، یعنی کہ قیامت کا روز۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، یعنی کہ جو عمل کرا اس کو بدلہ ملے گا، صرف تصورات اور خوش فہمیوں میں جو ہے رہنے سے بدلہ وہاں پر نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 25 سورہ آل عمران کی۔ اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا، کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے چھین لے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تمام قدرت ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ تو اب یہاں پر یہ آیتیں اکثر جو ہے لوگ پڑھتے ہیں، معلوم بھی ہے، جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے تو ذلیل کر دے۔ تمام عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم دنیا والوں سے عزت طلب نہ کریں، ہم یہ نہیں کریں کہ انہوں میری عزت کرنا، انہوں میری عزت کرنا۔ آپ بس اللہ تعالیٰ کی جو ہے احکامات کی پابندی کریے، لوگوں کے دلوں میں عزت اللہ تعالیٰ خود ڈال دیتا، ہم کو لوگوں کی عزت چاہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں میرے کو سلام نہیں کرے، میں آئے تو اٹھ کے جگہ نہیں دیے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہم کو اپنے زندگیوں میں سے، ہمارے عادتوں میں سے نکال دینا ہے، کیونکہ اگر آپ دین کے اوپر عمل کریں گے تو لوگ آپ کی دل سے عزت کریں گے، اور وہ کیا فائدہ اگر لوگ ظاہری عزت بھی کریں اور پیچھے گالیاں دیں۔ وہ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود محبت ڈال دے گا، عزت ڈال دے گا دلوں میں، اور خود ان کی زبانیں جو ہے آپ کے خلاف بولنے سے رک جائیں گی۔
عزت بخشے گا اور جسے چاہے ذلیل کر دے. بھلائی تیرے اختیار میں یعنی کہ اللہ کے. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. رات کو دن پر پرو کر لے آتا ہے اور دن کو رات میں. جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے. کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. غور اور فکر جو کریں گے ان کو جو ہے سمجھ میں آئے گی. اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے یعنی کہ ہر چیز کی قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو مردے کو زندے سے جو بتا رہے اللہ تعالیٰ, بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ والدین بہت زیادہ ایمان والے نہیں رہتے پر اولاد بہت زیادہ جو ہے ایمان والے نکلتی ہے, اور بعض وقت بہت ایمان والے والدین کی اولاد جو ہے نافرمان یا پھر جو ہے دین پر نہیں نکلتی. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے اس طریقے سے ہم تشبیہ بھی سمجھ سکتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں. اب یہ آیت کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے, جنرل میں نہیں لیں گے. کیا کرنا ہے کہا ہے, کافر کو دوست نہیں بناؤ نہیں بول رہے, کافر کو جو ہے رفیق یعنی کہ اتنا کلوز کہ آپ اپنے دین کی جو ہے باتیں ان سے جو ہے شیئر کر رہے, دین کے راز شیئر کر رہے, ایسا نہیں. یعنی کہ وہ زمانے میں تو یہ بہت زیادہ جو ہے ریلیونٹ تھی کہ جو ہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کرنے والے ہیں تو اب پہلے کا پہلے جو ہے ان لوگوں کو بتا دے رہے یا کچھ بھی راز فاش کر دے رہے, تو ایسا نہیں کرنے کا ہے. تو اس کے بارے میں بتایا گیا. جنرل دوستی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اپنی زندگی میں کی تھی, اور آپ یعنی کہ بزنس ریلیشنز یا دوستی بھی ہو سکتی ہے, اور یہ نیت سے دوستی کریں کہ تاکہ آپ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو آخری پیغام جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ان تک پہنچائیں گے بول کے سوچ کر ان سے دوستی کریں گے. جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ, مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر آنا ہے. ڈرنا کس سے ہے؟ دنیا والوں سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنے کا ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو, اللہ بہرحال اسے جانتا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. یعنی کہ ہمارے دلوں کے حال, نیت, ہر چیز اللہ کو معلوم ہے. اور بعض وقت ہم جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے سامنے اچھی باتیں کرتے, دل میں ان کے بارے میں بغض رکھتے. اللہ تعالیٰ کو اس کا معلوم ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے یہ نہیں کہ ہاں چلو بھائی میرے دل میں بھی برائی ہے تو میں سامنے بھی برے باتیں کہہ دیتی ہوں. بعض وقت جو ہے لوگ بہت ہی فخر سے بولتے, میں تو دیکھو بھائی جو منہ پہ ہے وہ بول دیتی ہوں, دل میں نہیں رکھ لیتی ہوں, سامنے جو ہے پیچھے جو ہے سب ہم دل میں الگ رکھ لیتے نہیں. تو یہاں پر یہ بہت ہی برے اخلاق ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ دل کو بھی صاف رکھیں اور سامنے بھی اچھی بات کریں. یہ نہیں کہ بھائی میں سب ایک ہی رکھتی ہوں دل اور سامنے ایک ہی رکھتی ہوں اور سب گندی باتیں اور جو ہے زہریلی باتیں اپنی زبان سے نکال کر جو ہے پھینک دیں. تو یہ جو ہے مسلمان کا اخلاق نہیں ہے. تو دل کو بھی صاف رکھنا ہے اور زبان کو بھی صاف رکھنا ہے. الحمدللہ. اور اس کا اقتدار اللہ تعالیٰ اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے پر پھل حاضر پائے گا, اور خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی کی ہو دونوں بھی اس کو جو ہے مل جائیں گے قیامت کے دن. اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے. اب دیکھیے آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 30 یہ دونوں میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے. تو ہم کو ڈرنا کس سے چاہیے؟ لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے, انہوں کیا بولتے نہیں, بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اکثر جو ہے سادگی سے شادی کرنا ہے تو انہوں کیا بولتے تو لہٰذا دوسروں کے خاطر اللہ کو ناراض کر دیتے دوسروں کو راضی کرنے میں, اور بعد میں رزلٹ میں یہ ہوتا کہ نہ اللہ راضی ہوتا نہ دوسرے راضی ہوتے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو, اللہ تم سے محبت رکھے گا. یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے, آیت نمبر 31 سورہ آل عمران کی. اور اس کے اندر کیا بتایا جا رہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے کیا کہنے کا اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے کہ اگر تم حقیقت میں مجھ سے محبت رکھتے ہو. کس سے محبت رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے. اگر تم حقیقت میں محبت رکھتے ہو تو کیا کرنا ہے تمہارے کو؟ وہ محبت میں یہ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. کیا کرنے کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو کیسا پروف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت
کو پروف کریں گے، اور اس کے رزلٹ میں کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے محبت کرے گا، اس کے ریٹرن میں اللہ ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کے 2 فائدے ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا حکم دیا گیا؟ اتباع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ اس سے منہ پھیرے گا تو ایسے کافروں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا۔ تو پہلے اتباع کی بات ہوئی، پھر اطاعت کی بات ہوئی۔ یہاں پر میں جو ہے تھوڑا سا اطاعت اور اتباع میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ اطاعت کی بات سیکنڈ آ رہی، اتباع کی بات فرسٹ آ رہی۔ تو کیا فرق ہے اس کے اندر؟ جب قرآن کے اندر 2 الفاظ آتے ہیں تو دونوں میں ڈیفینیٹلی فرق ہوتا ہے۔ ایک ہی جو ہے ہم اردو میں جو ہے پیروی جو ہے دونوں کے لیے جو ہے استعمال کر دیتے، اطاعت استعمال کر دیتے، تو اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ بڑا فرق ہے۔ اطاعت ایکچولی حکم کے بعد کے عمل کو اطاعت کہتے ہیں، یعنی کہ حکم ہوا تو اس کے بعد عمل کرنے کو اطاعت کہتے ہیں، پر اتباع کیا ہے؟ بنا حکم کے عمل کرنے کو اتباع کہتے ہیں۔ یعنی کہ سامنے والے کو جب آپ دیکھ رہے ہیں بے انتہا، جب آپ سامنے والے سے محبت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ آپ ایگزیکٹلی ان کو کاپی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا آپ دیکھتے ہیں نا چھوٹے بچوں کو، اگر آپ دیکھیے کہ جیسا ابو بیٹھتے انہوں بھی جو ہے ویسی ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھتے، ویسی ہاتھ جو ہے رکھتے، ٹہلتے وقت جو ہے پیچھے ہاتھ رکھ کے جو ہے ویسی جو ہے اپنے نانا کے جیسا یا دادا کے جیسا یا ابو کے جیسا جو ہے کام کرتے ہیں۔ یا بچیوں کو دیکھیے کہ دوپٹے ویسی پہن لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بس محبت میں ان کو کاپی کرنا ہے۔ تو اتباع ایکچولی اس کو کہتے ہیں کہ محبت میں جب آپ کسی کو امیٹیٹ کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، ایگزیکٹلی آپ کو سمجھ میں آؤ نہ آپ کے دماغ میں وہ بات جاؤ یا نہیں جاؤ، تو وہ کاپی کرنے کو، وہ ایموشنل اٹیچمنٹ کو، وہ محبت کے ایکسٹریم لیول کو، ہائٹ آف لو کو جو ہے اتباع بولیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے کہ محبت اگر تمہارے کو اللہ سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے A to Z کاپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کرو۔ اسی لیے ہم جو ہے کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کھاتے ہیں، ہم جیسا سوتے تھے ویسا سوتے ہیں، ہم جیسا عمل کرتے ویسا عمل کرتے ہیں۔ تو یہ فوڈ سٹیپس کو فالو کرنا، ایگزیکٹلی جہاں پر آپ نے قدم رکھا وہیں پر قدم رکھنا، یعنی کہ سیدھا رستہ جانا تو ڈیسٹینیشن پر ہے، چلو میں کون سے بھی رستے سے جاؤں، نہیں، یہی رستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں بھی وہی رستے سے جاؤں گا۔ تو یہ اس کو جو ہے محبت کہتے ہیں۔ جیسا ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں جو ہے اپنے اوپر کا بٹن کھلا رکھتے تھے، تو پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے جو ہے ایک مرتبہ دیکھا تھا، بس میں اس کے اوپر عمل کروں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، اپنی جو ہے چپل نکال کر جو ہے بازو رکھ دیے، اپنے جو بھی شوز تھے آپ کے، تو پورے صحابہ نماز کے اندر جو ہے آپ کو فالو کرے اور شوز نکال کے اپنے جو ہے بازو رکھ دیے۔ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ کیا تم نے ایسا کیا؟ تو صحابہ بولے کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ میرے چپل پر جو ہے کچھ گندگی لگی تھی، جبرائیل آ کر مجھے بولے تو میں نکال دیا، کہ تم لوگوں نے بھی اس طریقے سے کیا؟ تو یعنی کہ آپ کی محبت میں صحابہ اکرام جو ہے ریزن نہیں ڈھونڈتے تھے کہ ہم کیوں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، بغیر ریزن کے چاہے دماغ میں آؤ یا نہیں آؤ اس کے اوپر جو ہے فالو کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہائٹ آف لو ہے۔ تو ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنے کا ہے صرف، بلکہ اتباع بھی کرنا ہے۔ اطاعت صرف یعنی کہ اطاعت نہیں کرنا ہے مطلب اطاعت نہیں کرنا ہے نہیں، بلکہ صرف اطاعت نہیں کرنا ہے بلکہ ساتھ میں اتباع بھی کرنا ہے۔ ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم کو اس کے اوپر۔ اب بعض لوگ بولتے کہ بھائی اب برش ہم یوز کر سکتے نا، مسواک کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ نے مسواک یوز کی نا، آپ برش کرنا ہے تو کر لو، زندگی میں جتنے بار کرنا ہے، پر آپ مسواک یوز کرتے تھے، ہم مسواک یوز کریں گے۔ آپ جیسے عمل کرتے تھے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، آپ کی سنتوں کو معلوم کرنا پڑے گا، آپ کی جو ہے احادیث کو دیکھنا پڑے گا، تب ہمارے کو اس کی ڈیٹیلز معلوم ہوں گے، بغیر اس کے تو نہیں معلوم ہوگا۔ تو ہم کو جو ہے اس کے اوپر بھی محنت کرنی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جیسا آپ کرتے تھے ویسا ہم کو جو ہے اتباع آپ کی کرنا ہے۔ اور پھر جو ہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں کیسا خوش ہوتے تھے، نہ غصہ آتا تھا تو کیسا ناراض ہوتے تھے، کیسا جو ہے اپنے غصے کا جو ہے اظہار کرتے تھے، یا کیسا اپنے غصے کو کنٹرول کرتے تھے، تنہائی میں کیسے رہتے تھے، محفل میں کیسے رہتے تھے، بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسی شفقت سے رہتے تھے۔ یہ ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حلیہ کاپی کریں گے تو آپ وہ حلیہ کاپی کرنے کے بعد آپ اللہ کی محبت کے حقدار بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کے خطائوں کو، غلطیوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اتباع کے بعد اب اطاعت کا حکم آ رہا۔ پہلے کیا ہے؟ محبت حاصل کرنا ہے اللہ کی، تو اتباع کرنا ہے، پھر اطاعت اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی۔ اب یہ تو منیمم ریکوائرمنٹ ہے، ایک مومن ہے تو منیمم ریکوائرمنٹ اطاعت ہے، پر اتباع کیا ہے؟ یعنی کہ لیول بہت ہائی، اونچی جو ہے بات ہے، ہائٹ ہے اس کی، ٹھیک ہے، ایمان کی جو ہے اونچا درجہ ہے، اونچا لیول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر بتا رہے کہ اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو اس کی اطاعت نہیں کرتے ان سے محبت نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے
آدم اور نوح علیہ السلام کو. اب آیت نمبر جیسے میں بتائی تھی ابھی آپ کو آیت نمبر 1 سے 32 تک. اب 33 سے جو ہے آیت سے جو ہے دوسرا ٹاپک سٹارٹ ہو رہی. یہ وفد نجران کے ٹائم پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی. وفد نجران, وفد یعنی کہ ڈیلیگیٹس, گروپ آف پیپل کو کہتے ہیں. تو ڈیلیگیٹس کا جو ہے گروپ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کی جگہ سے, ٹھیک ہے, تو اس کو وفد نجران بولتے. کب ہوا یہ؟ 9 ہجری میں جو ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فتح مکہ ہو گیا تو کرسچن کا ایک گروپ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جو ہے کرسچینٹی اور اسلام پر جو ہے ڈیبیٹ کرنے لگا اور جو ہے جاننے لگا, معلوم کرنے لگا. تو یہ لوگ جو ہے نجران سے آئے تھے اور بول کے آئے تھے کہ ہم جا کر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا دین ہے معلوم کر کے آتے, پھر آپ لوگوں کو آ کے جو ہے عام لوگوں کو بتاتے, پھر اپن اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے ڈیسائیڈ کریں گے. تو یہ گروپ آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کو جاننے کے لیے آیا تھا. تو یہ کرسچن کے گروپ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نازل فرما رہے. دیکھیے اسلام آپ صلی اللہ تعالیٰ کا اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ کچھ اوقات میں اللہ تعالیٰ واقعہ ہونے سے پہلے آیتیں نازل فرماتے تھے, کچھ اوقات میں اللہ تعالیٰ واقعے کے ٹائم پہ آیتیں نازل فرماتے تھے, اور کچھ اس میں جو ہے بعد میں نازل فرما کے اس کا کوئی کریکشن ہے یا جو بھی ہے اس کو کرواتے تھے. تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نازل فرما رہے. آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 63 تک دیکھیں گے اپن یہ, اور اس کے اندر پورا ہم بی بی مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ ان سے ریلیٹڈ جو ہے آیتیں ہم یہاں پر دیکھیں گے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی. اب یہاں پر جو ہے بی بی حنا کے بارے میں آتا ہے, ان کا نام تو جو ہے روایتوں سے ملتا ہے, یہاں پر نہیں دیا ہوا ہے. تو بی بی حنا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سن رہا تھا کہ جب انہوں نے کہا میرے پروردگار میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں اور تیرے ہی کام کے لیے وقف کرتی ہوں, یعنی کہ جو ہے میں اپنی اس کو آزاد کرتی ہوں اپنی خدمت سے اور تیرے لیے جو ہے ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں, میری اس کوشش کو تو قبول فرما دے. تو دیکھیے ہم کو بھی اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو ہم دین کے کام میں لگائیں, اور کچھ وقت جو ہے کچھ اپنی سیکریفائس کر لیں تھوڑی سی ضروریات کی, اور ان کو جو ہے دین کے راستے میں نکالیں, بھیجیں ان کو, اور پھر جو ہے ان کو جو ہے اگر انہوں دین کے اس میں کام کر رہے اسٹرگل کر رہے تو اس پہ کبھی اب ہمارے حق میں کوئی کمی ہو جائے تو اس کے اوپر جو ہے ان کو نظر انداز بھی کر دیں اور اس میں سپورٹ کریں. تو وہ سننے اور جاننے والا ہے. جب ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم بھی اس کے ایکولی جو ہے اجر کے حقدار رہیں گے جو دین میں کنٹریبیوٹ کرے گا. پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے. تو اب انہوں تو لڑکا سمجھ کے نظر مانگے تھے, پر اب کیا ہو گیا, لڑکی ہو گئی. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جانا ہے, اللہ کو اس کی خبر تھی, اور وہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. یعنی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ, اب دونوں معنی اس کے اندر نکلتے ہیں. ایک تو لڑکی جو ہے لڑکے کے جیسا نہیں ہو سکتی, دوسرا لڑکا بھی لڑکی کے جیسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ آگے جو بی بی مریم سے کام لینا تھا اللہ تعالیٰ کو, تو وہ تو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تھی. کیا یہ لڑکا کام کر سکتا تھا؟ اکثر لوگ اس کو الٹے معنی میں سمجھتے, پر یہاں پر کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اولاد پیدا کرنا چاہ رہے تھے, عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا کرنا چاہ رہے تھے, وہ تو لڑکا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ جو ہے دونوں برابر نہیں ہیں. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا. اب دیکھیے کہ یہاں پر جب ان کو معلوم ہوا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو انہوں اپنی جو ہے نیت کو چینج نہیں کرے, اللہ میاں میں تو وہ سوچ کے کری تھی, اب جان دو اب کیا کر سکتے. تو جب بھی ہم اللہ سے کوئی نظر مانے تو ہم اس کے اندر ہیلے بہانے نہ کریں, بلکہ اس کو پورا کریں کہ ارے بھائی میں جو ہے کوئی نظر مانی تھی پر اب حالات ایسے ہے, اب یہ ہے اب وہ ہے, اس طریقے سے نہ کریں. اور میں نے اسے اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دے دی. آخر کار اس کا رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا, اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا. یعنی کہ اس کی پرورش کون کرے؟ اللہ تعالیٰ خود کرے. اور اس کے علاوہ بھی صرف بی بی مریم نے بلکہ ہر اولاد کی پرورش اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. یعنی کہ سیدھے راستہ دکھانا اللہ کے ذمہ ہے. تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو جو ہے ہدایت دے دیجئے. اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا جو ان کے خالو تھے. زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا. پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے. کتنا خوبصورت جواب ہے, دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ایسے جو ہے کبھی بھی ہماری زندگی میں بھی الگ الگ سچویشنز آتی ہیں, اس کے آنسرز جو ہے ہم پہلے کا پہلے سوچ کر رکھیں. جب بھی کوئی سوال کرے تو اچھا جواب دینے کی کوشش کریں, نہ کہ شکایتیں کریں
کریں یا مایوسی کا اظہار کریں، جیسا اکثر لوگ ہیں، جیسا اولاد نہیں ہوتی، شادی نہیں ہوتی، ڈیورس ہو جاتا، طلاق ہو جاتی، یہ تمام چیزیں ہیں. یا پھر جو ہے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ دین کا کام کیوں کرتے ہیں. یہ تمام چیزوں میں جو ہے ہم اچھا جواب سوچ کر رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ کام کو منسوخ کریں، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھیں، یا پھر جو ہے یہ کہیں کہ صحیح وقت پر جو ہے ہو جائے گا. تو اچھی بات جب ہم کہیں گے تو یہ جو ہے بی بی مریم علیہ السلام کا طریقہ تھا. دیکھیں یہ حال دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما. جب انہوں دیکھے کہ بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہوا ہے تو انہوں نے جلن حسد نہیں کیا، ارے ان کو یہ ملا. تو ہم بھی کسی کی نعمتیں دیکھ کر جو ہے اللہ سے دعا کریں اپنے لیے بھی. اللہ تعالیٰ جب ان کو دے سکتا تو ہم کو بھی دے سکتا. پر ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم بھائی خوش قسمت ہے، تم کو تو اللہ تعالیٰ یہ دیا وہ دیا، ہم کیا بد نصیبہ ہیں. تو ایسی باتیں جو ہے زبان سے ناشکری کی بھی نہ بولے، یا پھر دل میں جو ہے حسد بھی نہ فیل کرے، اور دعا کریں. کسی کی بھی کوئی نعمت دیکھیں تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ چیز عطا فرما. تو انہوں جو ہے جب یہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے جو ہے دعا کرے. کس کی دعا کرے؟ اولاد کی دعا کرے. ان کے اندر ان کے پاس وہ کمی تھی، انہوں نے وہ دعا کی. تو ہم بھی جو ہے اپنی اپنی کمیوں کی دعا کر لیں، اور فوری دعا کر لیں، ابھی دعا کر لیں. تو پھر جو ہے کیا بتایا، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. جو اب جواب میں فرشتوں نے آواز دی جب کہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یحییٰ کی خوشخبری دے دی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فوری دعا قبول کرے، کیونکہ ایسی دعا جب ہم کسی کی نعمت دیکھ کر فوری دل سے تڑپ کے دعا کرتے نا تو فوری وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمانبردار فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا. اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابطہ ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. زکریا نے کہا، پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ. جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. عرض کیا، مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے بتا دے. اب یہاں پر مزید بحث نہیں کرے آئی ایسا کیسا ہو سکتا، نہیں، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین تھا ان کو کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو کن فیکون کرنے والا ہے. تو نشانی پوچھے. انہوں نے کہا کہ نشانی، فرشتوں نے کہا کہ نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک اشارے کے علاوہ کسی سے بات چیت نہ کر سکے گا، یا نہیں کرو گے یا نہ کر سکو گے. اس دوران ان میں رب کی بہت یاد اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. یعنی کہ جب کبھی ہم کو کوئی اچھی نیوز ملے تو اس کے وقت جو ہے ہم کیا کریں گے، خوب تسبیح میں جو ہے دن رات گزاریں گے. پھر وہ وقت آیا جب مریم نے فرشتوں سے آ کر کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے پاکیزہ کیا ہے اور پاکیزگی عطا کی ہے. اب بی بی مریم جب بڑے ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو منصب کے لیے ان کو چنے تھے، پیدا کیے تھے، اب وہ اللہ تعالیٰ ذمہ داری ان کو دے رہے ہیں. تمام دنیا کی عورتوں پر میں نے تجھ کو ترجیح دی اور اپنی خدمت کے لیے چن لیا. اے مریم، اپنے رب کے تابع و فرما بردار بن جا، اس کے آگے سر سجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا. یعنی کہ یہاں پر جو ہے اجتماعی عبادت کا بھی حکم ہے کہ سب کے ساتھ مل کر جو ہے تم بھی عبادت کرو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے کہ عورت ہے تو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اجتماعیت سے عبادت کرنے کا حکم دے رہا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں، یعنی کہ یہ ٹائم پہ تم موجود نہیں تھے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو بذریعے وحی تم کو جو ہے سنا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے. اب یہ جو ہے وہ زمانے میں طریقہ تھا کہ پانی کے اندر جو ہے لکڑیاں ڈالتے تھے، جو لکڑی واپس پلٹ کر آئی وہ جو ہے سلیکٹ ہوتا تھا، اور باقی کے جو بہہ جاتی تھی ان لوگ جو ہے ڈسکارڈ ہو جاتے تھے، یعنی کہ وہ گروپ اس سے جو جس کے لیے بھی قلم ڈالا جا رہا. اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. یعنی کہ ابن مریم کیوں؟ کیونکہ باپ نہیں تھے تو ماں کی طرف منسوب کیا گیا ان کا نام. دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی بات کرے گا. گہوارے میں یعنی کہ ایک امپاسبل چیز ہے، رائٹ، گہوارے میں بات کرنا، کہ بچہ بالکل گہوارہ یعنی کہ
جس کو ہم بولیں گے، تو جھولے میں بات کرے گا تو یہ ایک معجزہ تھا. اور بڑی عمر کو بھی پہنچ کر بات کرنے کا مطلب جو ہے مفسرین یہ لیتے ہیں کہ جب انہوں جو ہے پختہ عمر میں پہنچ جائیں گے، یہ 40 سال پلس کی جو ہے بات ہے، تو جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جائیں گے تب بھی جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی نبوت کا جو ہے اظہار کریں گے، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا. یہ سن کر مریم بولی، پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے بھی جتنے پریشانیاں ہیں، جتنے جو ہے یعنی کہ پینڈنگ کام ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ کا حکم ہونا ہے، بس کن فیکون. اللہ تعالیٰ یہ تمام بیماری کو بھی اللہ تعالیٰ تو دور فرما دے. ہم کو جو یہ لاک ڈاؤن میں جو ہم اپنے گھروں میں جو قید ہیں، اللہ تعالیٰ یہ قید سے ہم کو آزاد کر دے، اور پھر سے ہم کو جو ہے نمازوں کی سعادت اللہ تعالیٰ تو نصیب فرما، اور ہمارے لیے مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے. فرشتوں نے پھر اپنے سلسلے کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. تو یہ تمام چیزیں کس کو ملے گی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. کتاب اور حکمت کی تعلیم، تورات اور انجیل کا علم، یعنی کہ تورات اور انجیل دونوں بھی جو ہے ان کی جو ہے ٹیچنگز تھے. تو اب یہاں پر کیا ہے، اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کس سے؟ اللہ کے بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ ہوتا تھا. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ قدرت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ کرسچنز کے نزدیک کیا جو ہے عقیدہ ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں اپنے استطاعت سے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے پاورز میں سے ان کو کچھ دیا ہوا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ کیا بول رہے ہیں؟ انہوں خود کیا بول رہے ہیں؟ انہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کرتا ہوں. دیکھیے اللہ کے ساتھ بیٹا شریک کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی، ابن آدم نے مجھ پر جھوٹ باندھا. اس کا جھوٹ باندھنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ اس کو پیدا نہیں کروں گا، حالانکہ میں پیدا کرنے پر قادر ہوں جیسا میں پہلے بنایا. اور پھر اس کی گالی دینا، اللہ تعالیٰ کو گالی دینا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں. تو یہ جو ہے حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں تھی میں آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹا شریک کرنا کیا ہے؟ خدا کو گالی دینے کے برابر ہے، نعوذ باللہ. ہم کو چاہیے کہ جو اس ایسے جو ہے حرکت میں ملوث ہیں لا علمی کی وجہ سے، ان کو معلوم نہیں ہے، معصوم ہیں وہ لوگ، تو ہمارا کام ہے کہ ان تک یہ بات پہنچانا کہ دیکھو خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اللہ کے حکم سے جو ہے میں پرندے کو زندہ کرتا ہوں، میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھر میں جو ہے سیو کرتے ہو، ذخیرہ کرتے ہو. اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. یعنی کہ یہ ایسے انہونی کے چیزیں جو کرتے ہیں یہ اللہ کے اذن سے ہی میں کر رہا ہوں، اور اسی لیے اللہ پر ایمان لاؤ. اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں، یعنی کہ آلریڈی جو موسیٰ علیہ السلام تورات میں جو ہے تم کو بتا چکے تھے، اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے. اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہے. یعنی کہ خود انہوں اپنی مرضی سے جو ہے کچھ چیزیں حرام کر لیے تھے، تو انہوں جو ہے آپ عیسیٰ علیہ السلام بول رہے کہ تمہاری شریعت میں جو حلال تھی میں اس کو واپس سے حلال کرنے آیا ہوں جو تم حرام کر لیے. دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ میرا رب ہے. اب یہاں پر کیا بول رہے انہوں؟ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. تو یہاں پر میں اللہ کا بیٹا ہوں نہیں بولے، بلکہ کیا بولے؟ میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، لہٰذا اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تمام آیتیں جو ہے عیسائیوں کو بتانے کے لیے نازل فرمائے. تو اگر آپ کا جو ہے کبھی کرسچن کی طرف اگر آپ دعویٰ کر رہے تو یہ آیتیں جو ہے بیسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. الحمدللہ. جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر
انکار پر آمدہ ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل اپنی ضد میں اڑے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے، یعنی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے اور اپنی جو ہے سرکشی میں اڑے رہے، تو اب یہاں پر جو ہے آپ صحابہ کو آواز دے رہے کہ کون میرا جو ہے ساتھی ہے۔ حواریوں نے کہا، یعنی کہ ان کے صحابہ نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہے، یعنی کہ اللہ کا مددگار کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کرنے والا گویا کیا ہے، اللہ کا مددگار ہے، انصاری اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو ہے مدنی صحابہ کو بھی انصار جو ہے کہتے ہیں نا اپن۔ تو ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے والے ہیں۔ اب یہ لوگ بھی اپنے آپ کو کیا بولے، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ فالوورز کیا بولے، ہم مسلمان ہیں بولے، عیسائی نہیں بولے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز اپنے آپ کو مسلم بولتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز مسلم بولتے تھے، عیسیٰ اور عیسائی کے فالوورز مسلم بولتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز بھی اپنے آپ کو کیا بولنا ہے، مسلم ہی بولنے کا ہے۔ مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اس کو مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کر لی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ پھر بنی اسرائیل مسیح علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیریں کری، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ لوگ جو ہے خفیہ تدبیریں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 54۔ پھر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ اللہ کی خفیہ تدبیر تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ اب دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نا آگے اور بھی ڈیٹیل میں آئے گا انشاءاللہ، ہم لوگ وہاں پر دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہے ہیں کہ انی متوفی کا، کہ میں تجھے جو ہے اوپر پورا کا پورا اٹھا لوں گا، یعنی کہ جسم کے روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں پر کہ اور تجھ کو اپنی طرف سے جو ہے میں اوپر اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی میت سے، ان کے ساتھ سے، ان کی نفرتوں سے، ان کی گندے ماحول کے ساتھ، ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ اب دیکھیے کہ یہ آیت جو ہے ون آف دی کانٹرڈکٹنگ آیتوں میں سے ایک ہے، جو ہے تھوڑا سا کانٹرڈکشن ہے اس کے اندر۔ تو بہرحال اب یہ وقت اس کے ڈیٹیلز میں جانے کا نہیں ہے، انشاءاللہ یہ جو ہے میں جیسا اس سے پہلے بھی بتائی کہ ڈیٹیل ڈسکشنز جو ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد ہوں گے اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں۔ پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی، یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی اختلافات ہیں جو مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان ہیں وہ اختلافات، اور جو آج مسلمانوں کے درمیان بھی جو ہے کچھ آیتوں کو لے کر اختلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ تمام فیصلے جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں کرے گا۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ وہ جنہوں نے ایمان اور نیک عمل کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے دے دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے سیم یہ ورڈ استعمال ہوا ہے جو آیت نمبر 55 میں استعمال ہوا، کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پورے کا پورا اٹھا دیے، متوفی کا، تو کوئی لوگ جو ہے اس کو وفات سے لیتے ہیں۔ اب یہاں پر سیم ورڈ استعمال ہوا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يُوَفِّيهِمْ، میں پورے کا پورا جو ہے اس کا بدلہ دوں گا، تو اس کا مطلب کیا پورے کا پورا ہے۔ خیر چلیے، اب اس کے بعد کیا ہے، پورے کا پورا اجر دیے جائیں گے، اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ آیت اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کو تو نہ باپ تھا نہ ماں تھے، بغیر باپ اور ماں کے مٹی سے پیدا کرے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماں تھے باپ نہیں تھے، ماں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور کیا مشکل ہے اللہ کے لیے۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں سے تم سے جھگڑا کرے گا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو لے آئیں، اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت
لعنت ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں. آیت نمبر 61 کو آیت مباہلہ کہتے ہیں. مباہلہ کا مطلب کیا ہے کہ جب پورا سمجھا دینے کے بعد، پوری بحث ہو جانے کے بعد، پورا آپ اپنی یعنی کہ میکسیمم ایفرٹس لگا دیے، تو آخری میں جو ہے یہ ایک ریزورٹ ہے. کیا ہے کہ تم اور ہم دونوں آؤ، اپنے اپنے بچے بال بچوں کو لے کر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ جو بھی ہم میں سے جھوٹ بول رہے نا ان کے اوپر آپ جو ہے لعنت بھیجیے. تو دیکھیں کہ یہ جو ہے آپ کو اور ہم کو نہیں کرنے کا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری جو ہے طریقے سے سمجھا دینے کے بعد، یہ 9 ہجری کی آیت ہے، اور پھر جو ہے پورا حق پہنچا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی 23 ایئرس کی زندگی لگا کر. اب ہم جو ہے 1-2 مرتبہ کسی کو دعوت دے کر بولے ہاں چلو اب ایک دوسرے کے لیے بدوا کریں گے، جو بھی جھوٹے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تو بہت بعد میں، یعنی کہ اگر ہم اتنا محنت کریں جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، اس کے بعد آپ یہ کر سکتے، پر اس سے پہلے یہ نہیں کر سکتے ہم. تو جو ہے اور اتنا حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. خیر یہ جو ہے وفد نجران کے جو عیسائی تھے، اتنا سب بولنے کے بعد جب انہوں نہیں مانے، تو آخری میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اب ان کو جو ہے یہ کرو. اور یہ کس کے حکم سے تھا؟ اللہ کے حکم سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے یہ بات نہیں بولے، بلکہ اللہ حکم دیے تو آپ یہ بات بولے، اور ہر کسی کے ساتھ نہیں بولے. یہ ایک ہی واقعہ ہم کو اس کے بارے میں جو ہے ملتا ہے. تو اب جب انہوں عیسائی نہیں مانے اور ان کی وجہ سے جو ہے تمام لوگ ان کو فالو کرنے والے تھے، تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیے. تو ان لوگ کیا کرے، یہ مباہلہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکسٹ دن بی بی فاطمہ، حسن حسین رضی اللہ عنہ سب کو لے کر آ گئے، پر انہوں جو ہے بھاگ گئے وہاں پر سے، اور یہ دعوت قبول نہیں کرے، یعنی کہ یہ لعنت کی یا مباہلہ کی دعوت. یہ بالکل صحیح واقعات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی اطاعت سب سے بالا، جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے. اب یہاں پر جو ہے یہاں تک 3rd پارٹ تھا، جیسا میں بتائی تھی آپ کو آیت نمبر 63 تک. اب یہاں سے جو ہے ہمارا 2nd پارٹ تھا، اب یہاں سے 3rd پارٹ ہمارا جو ہے شروع ہوتا ہے. کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف، میرے خیال سے ایک آیت میں مس کر دی. بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑ لیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے. اب آیت نمبر 64. کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے. یہ سب سے بیسٹ ہے طریقہ دعوت دینے کا، یعنی کہ ہم جو ہے اختلافات میں، اب دیکھیں کہ یہ صرف اہل کتاب سے ہی نہیں بلکہ ایون مسلمانوں کے درمیان بھی آج جو اختلاف ہے، تو ہم ان کو بھی یہی بات بولنا ہے کہ دیکھو بھائی، آپ کے اور ہمارے درمیان اختلاف ہے. کتنے % کا اختلاف ہے؟ 5% کا، 10% کا، 2% کا اختلاف ہے. باقی کے 90% تو باتیں کامن ہے نا بھائی. نماز ایسا پڑھنا، ہاتھ ایسا رکھنا، آمین ایسا بولنا، یہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے. پر نماز کے بارے میں تو اختلاف نہیں ہے. تو چلیے آپ اور ہم نماز کی طرف آئیں گے، اور کم سے کم اس کے اوپر تو عمل کر لیں گے بھائی. اس کی تو کامن چیز میں جو ہے اپن ایک جگہ جمع ہو سکتے نا، اور اس کی دعوت تو مل کر دے سکتے نا. کیوں ہم آج بٹے ہوئے ہیں؟ تو ہم کو کامن بات کی طرف آنے کا. اختلاف میں ہر زمانے میں اختلاف ہوا، ہونے دو، ابھی بھی ہونے دو. آپ اس کے بارے میں تحقیق کریے، علم حاصل کریے، پر اس کی وجہ سے ایک دوسروں کی صورتوں کو نہیں دیکھ رہے، ایک دوسروں کو گالی دے رہے، ایک دوسروں کو کافر کے فتوے بول رہے، یہ نہیں ہونے کا ہے. بہت ہی جو ہے یعنی کہ ہیلدی ڈسکشنز ہونے چاہیے، اور جو ہے پھر آپ اس کے معاملے میں پھر سوچئے، ریکنسیڈر کریے، ڈیبیٹس کریے، پر کامن ٹرمز پہ تو آ جانا چاہیے. تو اب یہاں پہ جب اہل کتاب کے ساتھ جب ہم کامن ٹرمز پہ آتے، تو ایک کتاب کو ماننے کے اوپر پھر ہم کامن ٹرمز پہ نہیں آ سکتے. تو ہم کوشش کریں کہ اختلافات کو بازو ہٹائیں. جو 2% 5% اختلاف ہے، باقی کے 90% پہ ہم کامن ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ جو ہے دعوت دیں، اور دوسروں کو جو ہے جو قرآن سے دور ہے ان کو قرآن کی طرف بلانے والے بن جائیں. آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہیں، یہ کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائیں. اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلم ہیں. تم اگر یہ کامن بات کی طرف نہیں آ رہے، توحید کی طرف نہیں آ رہے، تو ہم تو جو ہے صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں. اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں
ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی۔ کیا بات ہے، دیکھیے آپ کتنی خوبصورت یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑ رہے کہ انہوں جو ہے یہود تھے یا نصارہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو تورات اور انجیل نازل ہوئی، تو انہوں کیسا رہ سکتے یہ؟ تو اب ابراہیم علیہ السلام اب سیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام صرف مسلمان تھے اور قرآن اور حدیث پر تھے، کوئی اسکول کے نہیں تھے، کوئی ڈفرینٹ جو ہے مذہب کے یا ڈفرینٹ فرقے کے یا ڈفرینٹ جماعت کے۔ بھئی آپ پہلے اپنے آپ کو مسلمان بولیے، قرآن اور حدیث کو فالو کریے، اپنے آپ کو مسلم نام رکھ کے پھر آپ اس کے حساب سے عمل کریے، بس ختم۔ پھر کیا تم اب اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، بلکہ وہ تو ایک مسلمان تھا، یکسو تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی کہ ہم کو توحید پر رہنا ہے اور شرک نہیں کرنا ہے۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت سے زیادہ حقدار ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی فرقے کے نہیں تھے، کوئی جماعت کے گروپ کے نہیں تھے، بلکہ کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسلمان تھے۔ اب ان کی طرف نسبت رکھنے والے حق کون رکھتے؟ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، تو انہوں ہی بول سکتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت رکھتے ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بس قرآن اور حدیث کی تعلیم کیا ہے؟ ایک ہو جاؤ اے مسلمانوں، ایک ہو جاؤ اے ایمان لانے والوں۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، اب اہل کتاب میں ہم بھی آ جا رہے، دیکھیے کہ اہل کتاب ایکچولی یہود اور نصارہ مخاطب ہیں، پر ہم بھی اپنے آپ کو لینا ہے کیونکہ ہم بھی قرآن والے ہیں۔ کیوں اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ دیکھو ایک ایک آیت پڑھنے کے بعد پھر آیتوں کا انکار کرنے کی مجال ہم میں نہیں ہونا چاہیے۔ اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اے اہل کتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید کہ اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ کیونکہ اہل کتاب جو ہے عالم لیول کے لوگ تھے، تو ان کو جو ہے لوگ فالو کرتے تھے۔ تو کیا پلان کر رہے ہیں اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے اور شام میں انکار کر دیں گے اور بولیں گے کہ ہم جو ہے کلوزلی جو ہے واچ کریں اور دیکھیں تو انہوں صحیح راستے پہ نہیں ہے، اسی لیے ہم جو ہے ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہ دیکھ کر لوگ بھی جو ہے گمراہ ہو جائیں گے۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والوں کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ کیا بولتے ہیں ان لوگ؟ اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ کون سی ہدایت ہے؟ کوئی مذہب جو ہے صحیح راستے پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہیں، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یعنی کہ نبوت کا فضل اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، اور ہدایت بھی اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وہ وسیع النظر اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے اللہ جس کو چاہتا عطا کرتا ہے، اگر ہم سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو عطا کرے گا۔ اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے اگر تم اس پر اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں اہل کتاب بول کے اتنی ساری باتیں بولے، پر اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بات جو ہے کلیئر کرے، کیا کہ اہل کتاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں سے ہر ایک خرابی ہے،
ٹھیک ہے. اس میں سے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں, جب ان کو ڈھیر سارا مال بھی دو تو انہوں تمہارے کو پورے کا پورا مال جو ہے واپس کر دیتے. یعنی کہ کچھ لوگوں کی غلطی سے پوری جو ہے جماعت کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا, پوری جو ہے قوم کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا. جیسا آج ہو رہا نا, ایک کسی کی غلطی سے وہ بھی جو ہے کوئی نادانشتگی یا جو بھی ہے غلطی, اس پہ پورے مسلمانوں پر بات آ رہی ہے, اور وہ بھی غلطی کو جھوٹ بول بول کر جو ہے اچھالا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی, تمام جماعت والوں کی حفاظت فرمائے, اور تمام مسلمانوں کی بھی جو ہے ہر شر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریف بھی کر رہے, کیا کہ ان میں سے جو ہے بہت ایماندار بھی ہے کہ ڈھیر سارا مال بھی دیے تو انہوں واپس کر دیتے, اور پر اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم ان کو ایک دینار بھی ان کو جو ہے معاملے میں دے کر بھروسہ کرو گے تو وہ ادا نہیں کریں گے, الا کہ تم ان کے سر پر سوار ہو جاؤ. ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں یعنی کہ غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی گرفت اور مواخذہ نہیں ہے. اصل یہ کانسیپٹ ان کا غلط کانسیپٹ ہے کہ انہوں کیا بول رہے کہ امیوں کے معاملے میں جو ہے ہمارے اوپر جو ہے کوئی پکڑ نہیں ہے. یعنی کہ اگر یہودی ہے تو ان کے ساتھ غلط معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے, باقی لوگوں کے ساتھ کچھ بھی معاملہ کر لو. تو یہ چیز دیکھیے کہ آج بھی جو ہے کامن پھیل گئی ہوئی ہے کہ جو ہے دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ ہم کچھ بھی ظلم کر سکتے, یا ان کے ساتھ چوری کر سکتے, یا ان کے دھوکہ دے سکتے. ایسا نہیں ہے, چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو, سارے لوگوں کے ساتھ جو ہے جو غلط کام ہے وہ غلط ہی ہے. ان کی عزت ہی ہے, ان کی جو ہے جان ہی ہے, اس کی بھی جو ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ چیزیں بھی ہمارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں. اور پھر دوسرا جو ہے مسلمانوں میں کچھ ایسے فرقے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ سارے کافر ہیں تو لہٰذا ان کو مار بھی سکتے, ان کو بم دھماکوں سے اڑا بھی سکتے. تو یہ بھی چیز جو ہے اسلام میں حرام ہے, اور یہ کیا ہے, یہودیوں کا باطل عقیدہ ہے, یعنی کہ صحیح نہیں غلط عقیدہ ہے. اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کے طرف منسوب کرتے ہیں, حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے. آخر کیوں ان سے باز نہ ہوگی, باز پرس کیوں نہیں ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا, کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہے. ان اللہ یحب المتقین, متقی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی خصموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا. اللہ اکبر, نہ دیکھے گا نہ ان کو پاک کرے گا, بلکہ ان کے لیے سخت دردناک سزا ہے. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کو الٹ پھیر کرتے ہیں, تم سمجھتے ہو کہ وہ کتاب ہی پڑھ رہے ہیں, اور حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے. تو قرآن کے اندر جو ہے کیا کرتے ہیں, ایسا ٹال مٹول کر کے ایسے بڑبڑاتے منہ میں جیسا دکھ رہا قرآن پڑھ رہے. اکثر جو ہے بعض جو ہے باطل جو پیر بزرگ بابا بیٹھے ہوئے رہتے اپنی جو ہے دکان چلانے کے واسطے, تو ایسا منتر ونتر کچھ تو بھی پڑھ کے جو ہے پھونک کے کچھ تو بھی پانی وانی دے دیتے یا کچھ چیزیں دے دیتے, حالانکہ وہ قرآن کی عبارت نہیں ہوتی. ہاں اگر قرآن سے رقیہ کیا جا رہا, قرآن پڑھ کر جو ہے اگر پھونکا اور دم کیا جا رہا تو وہ جائز ہے, پر غلط چیزیں پڑھ کر کچھ بھی منہ میں کر کے جو ہے کوئی بھی چیز دے رہے تو یہ چیز اسلام میں جو ہے حرام ہے اور شرک میں آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے, حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم و نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میری بندے بن جاؤ. اچھا, اوپر کی آیت سے ایک وضاحت اور ایک تھی کہ جو ہے ایون قرآن کی آیتوں کو جو ہے جب ہم کوٹ کرتے تو وہ قرآن کی آیت ہے کلیئر بتا دینا ہے اور اپنی ایکسپلینیشن کو بھی بتا دینے کا ہے. بعض وقت جو ہے یہ غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہے کچھ باتیں اپنی مرضی سے بول دیتے ہیں اور منسوب جو ہے قرآن کو کر دیتے ہیں یا حدیث کی طرف منسوب کر دیتے ہیں, یا پھر جو ہے کوئی علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے, عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, ایسی باتیں جو ہے اپنی مرضی سے بنا کر ان کی طرف منسوب کر دیتے. یہ تمام جو ہے بہت بڑا گناہ ہے اور جھوٹ ہے. اللہ کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بول کے کچھ بھی بات بول دیتے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بول دیتے. تو ایسی چیزیں ہم کو نہیں کرنے کا ہے, صحیح بات ہم کو جو ہے بتانے کا ہے, ورنہ بہت بڑا جو ہے جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے یہ. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب اور نبوت ان کو جب ملتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ.
تو وہ تو یہی کہے گا جس کو اللہ تعالیٰ قرآن اور جو ہے علم دیا ہے، تو اس کی دعوت کیا رہے گی کہ ربانی بن جاؤ، یعنی کہ رب والے بن جاؤ. وہ اپنی طرف نہیں بلائے گا، میرے بندے بنو بول کے نہیں بولے گا، بلکہ کیا بولے گا، اللہ کے بندے بن جاؤ بول کے دعوت دے گا. کون دے گا؟ جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم عطا کیا ہے. تو ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم جب بھی کسی کی بھی جو ہے بات سنتے ہیں، یعنی کہ کوئی اسپیکر رہو یا پھر جو ہے کوئی اسکالر رہو، کوئی عالم صاحب رہو، کوئی بزرگ رہو، جس کو بھی ہم فالو کر رہے ہیں، ہم پہلے دیکھیں کہ ان کی دعوت کیا ہے. کیا انہوں ربانی والے بنو بول رہے، اللہ کے رب والے بن جاؤ بول رہے؟ تو ایسے لوگوں کی ہم کو بات سننا ہے. اور جو بولتے ہیں کہ بھائی فلاں کو فالو کرو، فلاں بزرگ کو فالو کرو، فلاں چیز کو فالو کرو، یا میرے کو فالو کرو، تو یہ اگر بولنے والے ہیں تو ان کو ہم کو نہیں فالو کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ جس کو کتاب دی انہوں کیا بولتے، ربانی والے بن جاؤ. اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو، وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہیں گے کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. نہ وہ فرشتوں کی عبادت کی طرف بلائیں گے، نہ پیغمبروں کی عبادت کی طرف بلائیں گے. دیکھیے کہ کتنی پیاری بات ہے نا، کہ ایک تو فرشتوں کو بھی مانتے تھے، جو ہے اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے نعوذ باللہ، اور پیغمبروں کو بھی جو ہے اللہ کا بندہ یا اللہ کا شریک، یا جو ہے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے جو ہے اللہ کے نور میں سے نور ہے، یا پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے اور ہمارے فلاں جو ہے جو بھی نبی ہے یا جو بھی بزرگ ہے انہوں بھی سنتے ہیں. تو یہ والی دعوت کی طرف جو ہے ہم سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھیے یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی آپ کی میری بات نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی بات ہے. یہ آیت کو میں پھر سے پڑھنا چاہوں گی، آپ لوگ غور سے سنیے، اور اس آیت پہ ہم لوگ ختم کریں گے انشاءاللہ. کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے، اور کسی نبی کے فالوورز کا بھی یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو کیا بولنا ہے، تم میرے بندے بن جاؤ یا کسی فلاں کے بندے بن جاؤ. وہ تو یہی کہتا ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے. یہی کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جس کو ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. اور وہ تو تم سے ہرگز یہ نہیں کہے گا کہ کسی فرشتے یا پیغمبر کو اپنا رب بنا لو، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. جیسا اس سے پہلے ہم حدیث میں بھی دیکھے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایون میرے کو بھی نہیں، کہ اللہ چاہے پھر نبی چاہے، نہیں، صرف اللہ تعالیٰ چاہے بولو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلمان ہو، جبکہ تم مسلم ہو؟ تو ایک نبی جو ہے کفر کا جو ہے حکم نہیں دے سکتا کہ اپنے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنائے یا کسی اور کو جو ہے اللہ کا شریک بنا کر اس کی طرف دعوت دے. تو یہاں پر آیت نمبر 80 پہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 پہ ہم لوگ جو ہے آج کا سیشن کو ختم کریں گے. تھوڑا سا مطلب بس ایک رکوع بچا ہوا تھا جس میں ہمارا جو ہے 3rd پارہ مکمل ہو جا رہا تھا، کاش کے ہو جاتا. خیر انشاءاللہ ہم لوگ کل کر کے 4th پارہ اپنا سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جو ہے جتنے بھی باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں وہ تمام باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کا شرف نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، ہم کو اللہ تعالیٰ پاک کرے، ہماری طرف نظر رحمت اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری طرف نظر رحمت کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کرنے والا بنا دے، صحیح اطاعت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم کو بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو تیری محبت کے قابل بنا دے. اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ ہم غلطی سے جو بھی گناہ کرے میں اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو نہ پکڑ. اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا آزمائش کے لیے تو نے جو یہ بیماری نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو ہم سے دور کر دے. رمضان آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تو ہم کو اس سے نجات عطا فرما دے، اور ہم کو رمضان میں تمام عبادتوں کا شرف اللہ تعالیٰ عطا فرما یا رب العالمین. تو بہتر جانتا ہے، تیرے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے. اللہ تعالیٰ تو جو بھی معاملہ کرے ہم اس پر راضی ہیں، ہم اس پر خوش ہیں، اور ہم اس کے اوپر ہم تیرے
تیرے سامنے ہم اطاعت سر ہمارا ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم تیرے آگے سر جھکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، پر ہمارے جو ہے گناہوں کی وجہ سے جو بھی اللہ تعالیٰ آپ ناراض ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم سے درگزر فرما دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی دعاؤں کو تو قبول فرما دے، اور جتنے بیمار اور پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام گھروں پر تیری رحمت نازل فرما دے، مسلمان اور غیر مسلمان تمام انسانیت کو یہ فتنے سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔